اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت مجھے سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو انتہائی پر نور صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے ہم سب مل کر بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اسم مبارک کی جانب سیدنا العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام علوم کے پیکر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تدبر اور غور و فکر کے بغیر تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، نہ ہی دین میں سمجھ بوجھ کے بغیر کوئی عبادت ہے، اور فرمایا کہ دین کو سمجھنے کی ایک مجلس 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہی ہیں۔ ناظرین کرام، آج سب سے پہلے تو میں دنیا بھر میں جہاں جہاں ظاہر مسلمان بستے ہیں، اور خاص طور پہ رفاعی سلسلے کے جو ماننے والے، چاہنے والے، ان کے غلام، ان کی محبت کرنے والے، ان کی مودت کے اندر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے بستے ہیں، میں حضرت شیخ کبیر شیخ سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کے عرس مبارک کی دل کی عطا گہرائیوں سے اپنی جانب سے 92 نیوز کی جانب سے اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بادی ناظرین، آج انہی کا تذکار پاک انشاءاللہ کریں گے، اور میرا وہی جملہ کہ ان کا جو محبت کرنے والوں کا رجسٹر ہے، کوشش کریں گے کہ اس میں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ جو 6 اور 7ویں صدی ہے، دنیا بھر میں ایک پرتشدد قسم کی صدی گزری ہے، بہت ٹربلنس تھا، بہت افراتفری تھی، فتنہ و فساد تھا، اور اسی فتنہ و فساد میں جہاں ایک طرف ناظرین یہ تمام باتیں بپا تھیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت ہی پیارے پیارے بندوں کو اس دنیا میں اتارا۔ یعنی 6 صدی ہجری میں جن نفوس قدسیہ نے اپنے وجود مسعود سے ایک جہاں کو فیضیاب کیا ہے، ان میں ایک انتہائی اہم اور عظیم ترین نام رفاعی سلسلے کے بانی و امام شیخ کبیر سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ ہیں، جو کہ میں کہوں تو ناظرین غلط نہ ہوگا کہ آپ بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی آپ کی بشارت کسی ولی نے نہیں دی، بلکہ آپ کی بشارت اس ہستی نے دی ہے ناظرین، جن ہستی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ آپ کا نام احمد بن علی بن یحییٰ بن حازم بن علی بن رفاع ہے، کنیت ابو العباس اور لقب محی الدین ہے، جد امجد سید حسن اصغر ہاشمی مکی المعروف رفاع کی نسبت سے آپ رفاعی کہلاتے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے ناظرین، اور چونکہ امام موسیٰ کاظم اور شہید اعظم سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے آپ کو موسوی اور حسینی بھی کہا جاتا ہے۔ بلند درجات اور اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے معتقدین کے نزدیک آپ سلطان الاولیاء اور شیخ کبیر کے مشہور و معروف نام سے پکارے جاتے ہیں، جبکہ مسلکاً آپ شافعی المذہب ہیں۔ شیخ کبیر کی پوری زندگی ناظرین خدمت خلق میں اور مخلوق کو بہر صورت فائدہ پہنچانے سے عبارت نظر آتی ہے، اور مخلوق میں صرف انسان نہیں بلکہ جانوروں کی بھی آپ داد رسی فرمایا کرتے تھے۔ شان رفاعی میں ہے کہ شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے 40 دن پہلے، اب میں وہ بات کر رہا ہوں ناظرین جو جملہ میں نے ابتدا میں ادا کیا تھا کہ 40 دن پہلے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ سید منصور بتائی کے خواب میں تشریف لائے اور ان کی پیدائش کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ اے منصور، آج سے 40 دن کے بعد تیری بہن کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا، وہ تمام اولیاء کا سردار ہوگا، اور جس طرح میں تمام انبیاء کا، تمام اولیاء کا سردار ہوں، وہ تمام اولیاء کا سردار ہوگا۔ اس کی وجہ سے میری امت میں شریعت و طریقت و معرفت کا نور پھوٹے گا، اور اس کی پیدائش کی خبر لوگوں تک پہنچا دو۔ جب وہ ہوشیار ہو جائے تو تعلیم کے لیے اسے شیخ علی قاری واسطی کے پاس بھیج دینا، اس کی تربیت میں غفلت نہ کرنا، اور بطور خاص اس کا خیال رکھنا۔ یہ بشارت، یہ تنبیہ اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کے حوالے سے فرمائی ناظرین۔ بشارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹھیک 40 دن کے بعد، بالکل ٹھیک 40 دن کے بعد، امام الاولیاء شیخ المسلمین عارف باللہ ابو العباس حضرت سید احمد کبیر الرفاعی شافعی واسطی علیہ رحمہ 512 ہجری میں بصرہ میں ام عبیدہ کے حسن نامی ایک قصبے میں حضرت ابو الحسن سلطان علی علیہ رحمہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں ناظرین کہ حضرت شیخ کبیر علیہ رحمہ اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت شیخ عبدالسمیع ہربونی کی نگرانی میں پہنچے، اور ان کی شاگردی میں آپ نے یعنی اپنے سلسلے کا آغاز کیا، اور 7 برس کی عمر میں اپنے قرآن پاک کو حفظ کر لیا، اور مزید تعلیم و تربیت کے لیے حضرت شیخ ابو الفضل علی قاری واسطی علیہ رحمہ کے سپرد ہوئے۔ چونکہ سرکار علیہ السلام کی ہدایت تھی، اب اس
ہدایت کے مطابق عمل ہونے لگا. جہاں شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے عقلی اور نقلی علوم مثلا حدیث، تفسیر، منطق، فلسفہ نیز جتنے بھی مروجہ علوم تھے بطور خاص اس میں کمال اور مہارت حاصل کی ناظرین، اور مختلف علمی فضائل و کمال کے گوہر مراد سے اپنے دامن کو آپ نے جو ہے وہ پر کیا اور بھر دیا. شیخ کبیر علیہ رحمہ کے درسگاہ میں ناظرین اسی انداز سے درس و تدریس کا سلسلہ بھی چلتا رہتا تھا، کیونکہ جو علم آپ نے حاصل کیا وہ آپ اپنے مریدین میں، اپنے چاہنے والوں میں منتقل کرتے رہتے تھے، اور عقائد کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے آپ بیان کرتے رہتے تھے. بس آخری بات یہ صاحب کہ آپ کے ظاہر جو چاہنے والے ہیں اور آپ کے مریدین ہیں ان کی بہت بڑی تعداد پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے. ایک بات ناظرین جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عشق، آپ کی محبت کے سر کا تاج ہے، وہ اگر جملے میں ادا نہ کروں تو حق نہ ادا نہ ہوگا کہ جب حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ خود حج اور زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو روضہ اقدس میں جس وقت آپ مواجہ کے سامنے تشریف فرما ہوئے تو آپ نے بہت ہی درد دل کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے در اقدس سے دور ہوتے ہوئے بھی میں اپنی روح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی بارگاہ میں سلام کے لیے بھیجا کرتا تھا، اور آج میں خود حاضر خدمت ہوا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست اقدس بڑھائیے تاکہ میں بوسہ دے سکوں. تاریخ بتاتی ہے ناظرین کہ اس وقت ہزاروں علماء، مشائخ کرام، مشائخ عظام وہاں پر موجود تھے. خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دست مبارک نمودار ہوا، اور ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ عطا فرمایا. یہ مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس پیارے بندے کو عطا فرمایا ہے. آج ناظرین ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں. کوشش کریں گے کہ ان کے حوالے سے، ان کی کردار کے حوالے سے، جو دین اسلام کے لیے ان کی قربانیاں اس پہ گفتگو کریں. پہلی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب. دوسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، چونکہ آپ رفاعی سلسلے سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو آج ان سے رفاعی سلسلے کے حوالے سے بہت سی باتیں ہم نے پوچھنی ہیں کہ اس کے طریقہ کار کیا ہے، وظائف کیا ہیں، اور دنیا بھر میں کہاں کہیں اس سلسلہ میں نظر آتا ہے. محترم جناب مفتی شاہد مدنی صاحب. اور تیسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. مزاج گرامی، آغاز علامہ صاحب آپ سے کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کے حوالے سے جو ایک ان کا خاندانی پس منظر ہے اور ایک تعارف آ جائے تاکہ اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. ان مبارک ہستیوں سے اکتساب فیض کے ساتھ آج سلسلہ رفاعیہ کے جتنے ہمارے احباب ہیں انہیں بھی اور جتنے بھی اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں میں تمام کو ان کے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو ان رحمتوں اور برکتوں کے حصول کے لیے آج ہم شیخ کبیر سلطان اولیاء حضور حضرت شیخ محی الدین سید ابو العباس احمد کبیر رفاعی الشافعی الحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں جو سلسلہ نسب ہے اس حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا سلسلہ نسب سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے، اور اپنے جد امجد رفاعہ کی نسبت سے آپ جو ہے وہ رفاعی کہلاتے ہیں، اور اسی نسبت سے آپ سے تعلق رکھنے والے آپ کے مریدین، آپ کے متعلقین آپ سے نسبت قائم رکھتے ہوئے رفاعی کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کرتے ہیں. آپ کی ولادت مبارکہ 15 رجب 512 ہجری ہے، اور وصال آپ کا 22 جمادی الاولیٰ 578 ہے. تو اس اعتبار سے آپ کی 66 سال عمر مبارکہ ہوئی ہے. تو ان 66 سالوں کو اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کی ولادت سے قبل بشارت عطا فرمانا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ بشارت کی روشنی میں ہی تمام معاملات کی تکمیل ہونا، اور خاص طور پہ حضرت مدور بطاحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو آپ کے ماموں جان ہیں، انہوں نے جس انداز سے آپ کی کفالت، آپ کی تربیت اور سارا معاملہ فرمایا، اور پھر طریقت کے معاملات اور پھر اپنی خانقاہ ان کے حوالے کی اپنے بیٹے میں فوقیت دیتے ہوئے، تو یہ اس اعتبار سے بہت حسین واقعہ ہے کہ کس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صلاحیتیں عطا فرمائی، سعادتیں عطا فرمائی کہ آپ ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ بشارت مصطفیٰ تھے، تو اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ سارے معاملات ہمیں وہاں پر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ آپ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو 7 درویشوں کا ایک واقعہ بڑا مشہور آپ کے ساتھ ایک نسبت رکھتا ہے کہ آپ کے بچپن میں 7 درویش وہاں سے گزرے آپ کے قریب سے. جب ان کا گزر ہوا تو ایک درویش نے کہا کہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہا کہ ایک بابرکت درخت کا ظہور ہو چکا، ایک بابرکت درخت کا ظہور ہو چکا. دوسرے نے کہا کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، اس درخت سے اب کئی شاخیں بھی نکلیں گی. تیسرے نے کہا کہ کچھ عرصے میں اس درخت کا سایہ طویل ہو جائے گا. چوتھے نے کہا کہ کچھ عرصے میں اس کا پھل اور زیادہ ہو جائے گا اور چاند چمک اٹھے گا. پانچویں نے کہا کچھ عرصے بعد لوگ ان سے کرامات کا ظہور دیکھیں گے اور خلقت ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی. چھٹے نے کہا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کی شان و عظمت بلند ہو جائے گی اور نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی. اور 7ویں درویش نے جو بات کہی وہ کہا
اور وہ بات بڑی اہم تھی کہ جس کا پس منظر اور پھر سارا واقعہ بغداد اور اطراف کے اندر بہت زیادہ ظاہر ہوا. کہا کہ نہ جانے کتنی برائیوں کے دروازے ان کی وجہ سے بند ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگ ان کے مرید ہو جائیں گے. اب یہاں پہ ایک بات کہ مریدین کی تعداد تو اتنی کثیر ہے کہ اس کا ہمیں ذکر نہیں ملتا کہ کتنی تعداد میں مریدین ہیں, لیکن آپ کے خلفاء اور خلفاء کی تعداد آپ کی ظاہری حیات میں 1,80,000 سے زائد ہو چکی. میں اب حیران ہوں اس بات پہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بات جب میں پڑھ رہا تھا میں چاہتا ہوں یہ سے چونکہ ظاہر ہے آپ صاحب سلسلہ ہیں اور بات سلسلے کی آ گئی تو تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں پہلے, پھر بشارتوں پہ مزید بات کرتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں اس طرف میں پہلے یہ بات ہو جائے. 1,80,000 تو تاریخ لکھتی ہے نا کہ خلفاء اور خلفاء کے خلفاء جو ہیں ان کی تعداد, ابھی مریدین کی بات نہیں ہو رہی. حیات میں, آپ کی حیات میں, اور آپ کی حیات مبارکہ میں جو آپ کے دروس میں موجود ہوا کرتے تھے, جو آپ کی گفتگو سنا کرتے تھے. انگشت بد اندر رہ گیا میں اس بات کو دیکھ کے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے درخت آپ کو زمین کے اوپر نظر آتا ہے نا, لیکن اس کی جڑوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر کتنی گہری ہیں. رفاعی سلسلے کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ درخت تو اپنی جگہ لیکن اس کی جڑیں زمین کے اندر بہت گہری نظر آتی ہیں ہمیں روحانی دنیا کے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. بہت شکریہ جنید بھائی. سلسلہ ولایت میں اقطاب 4 ہیں اور آپ کا شمار اقطاب 4 میں ہوتا ہے, یعنی ولایت میں ایک درجہ قطبیت ہے سبحان اللہ, اور اقطاب میں 4 وہ اقطاب جو دیگر میں ممتاز اور اعلیٰ ہیں. سبحان اللہ. ان میں پہلی شخصیت حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ, دوسری شخصیت حضور میرے شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ, ماشاءاللہ, تیسرے قطب شیخ احمد کبیر بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چوتھے شیخ ابراہیم دسوقی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. تو جس طرح ملائکہ میں 4 ملائکہ کا خاص درجہ ہے, خلفاء میں خلفاء 4 کا خاص درجہ ہے, اسی طرح اقطاب میں ان خلفاء اقطاب 4 کا خاص درجہ ہے. تو شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ کا اس میں شمار ہوتا ہے. دوسری بات, آپ کو ایک اور شرف حاصل ہے اور وہ شرف یہ ہے کہ ولادت سے پہلے ولایت کا ملنا. بھائی سبحان اللہ, ولادت سے پہلے کی بات آ گئی. جی ہاں, ولادت سے پہلے ولایت کا ملنا, اور یہ چیدہ منتخب لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا. تو گویا کہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی ولایت کا انتخاب ہوا اور چاہت مصطفیٰ پر ہوا. اسی لیے تو بشارت مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ملی. اور اس بات کو میں آپ کے اس سوال سے بھی جوڑنا چاہوں گا کہ جو فیض اتنا عام ہوا کہ آپ کی حیات ظاہری میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب خلفاء اور خلفاء کے خلفاء ہو گئے, تو اللہ نے لوگوں کو آپ کی طرف مائل کر دیا. میلان کی وجہ کیا تھی جنید بھائی؟ پہلی وجہ نسب, حسینی سید. دوسری وجہ والدین کا نیک ہونا, انتہائی نیک. آپ کی جو والدہ محترمہ تھیں وہ شیخ منصور کا آپ نے ذکر کیا, بطائح رضی اللہ عنہ ان کی ہمشیرہ تھیں اور اپنے زمانے کی انتہائی متقیہ اور پرہیزگار خاتون تھی, ولیہ کاملہ تھیں. پھر جب آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہونے والی تھی تو ایک بہت بڑے شیخ ہیں ابو الوفا محمد بن محمد رحمہ اللہ, وہ وہاں سے گزرے تو آپ نے ام عبیدہ گاؤں کے پاس کہا السلام علیکہ یا احمد. اللہ اکبر. تو مریدین نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی احمد نہیں ہے جسے ہم جانتے ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی نہیں ہے لیکن ماں کے پیٹ میں ہے اور آنے والا ہے, اور میرے انتقال کے بعد ان کی ولادت ہوگی. اور وہ اپنے زمانے کے ایسے شیخ ہوں گے کہ ان کے علم سے اللہ تعالیٰ زمانے کو منور فرمائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو یوں صادق کیا کہ آپ کا فیض, آپ کی شخصیت ممیز و متجلی ہوئی قیامت تک کے لیے. اور دوسری بشارت کا ذکر آپ نے کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم, یعنی ایک بشارت وہ جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے, اور دوسری بشارت آپ کے حوالے سے کہ 40 روز پہلے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ منصور رحمہ اللہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں, بشارت کی خبر دیتے ہیں کہ بیٹا ہوگا, نام ارشاد فرماتے ہیں کہ احمد رکھنا, استاد ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد کے پاس جا کے ان سے جا کے جو ہے ان کی تعلیم حاصل کرنا. حضرت واسطی نہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوتاہی مت کرنا, اور انہوں نے واقعتاً اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتی, اور انہوں نے شیخ ہونے کا حق ادا کیا. کلام کی معذرت, وہ جو کہتے ہیں نا کہ ماما, مطلب آپ کے ماما نے واقعی ماما بن کے دکھایا, 2 مرتبہ ماں بن کے دکھایا. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, اور انہوں نے حق ادا کر دیا. اور پھر انہیں بھی, چونکہ وہ بھی صاحب نظر بزرگ تھے, تو انہوں نے بھی غیب سے جو انہیں اشارے مل رہے تھے, حتیٰ کہ آپ دیکھیں خلافت, ایک موقع پر انہوں نے ذکر کیا کہ میری چاہت بھی یہ تھی کہ میں بیٹے کو دوں خلافت, لیکن مجھے غیب سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اپنے بھانجے کو نوازوں. اور پھر وہ واقعہ بھی کیا خوب ہے کہ دونوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ کھجور کے پتے توڑ کر لے کر. یہ کیسا واقعہ؟ اب جب پتے توڑنے کے لیے گئے تو آپ کا جو بیٹا تھا وہ پتے توڑ کر لے آیا, آپ خالی ہاتھ آ گئے. زوجہ نے کہا تھا کہ بیٹے کو خلافت دینی ہے, شیخ منصور کی زوجہ نے, ان کی چاہت یہ تھی کہ میرے بیٹے کو خلافت ملی, تو اب وہ پتے توڑ کے لے آیا. آپ نے کہا تم نے پتے کیوں نہیں توڑے؟ کہا میں پتے کیسے توڑتا, جس پتے کے پاس جاتا وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا. تو جب اس چھوٹی عمر کے اندر آپ کی نظر کا عالم یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نا نظر کی تاثیر. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کا قصبہ ام عبیدہ حسن نامی تھا, آپ جسمن وہاں ہوا کرتے تھے, روحن دربار غوثیت میں ہوا کرتے تھے. اور اس پر بھی بہت سارے بلکہ میں تو بلکہ اس کو تھوڑا سا دربار غوثیت, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں تو
اس سے آگے کی بات عرض کروں، کیونکہ جو جملے آپ نے جا کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیے، مفتی صاحب ذرا مقام اور مرتبہ ہم اس کا تعین کیا کر سکتے ہیں؟ انتہائی غلیظ لوگ ہیں، گندی زبانیں، کہ جو جا کر سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ یا رسول اللہ آپ سے دور تھا لیکن میری روح آپ کی بارگاہ میں رہتی تھی. یہ جملے کوئی عام جملے نہیں ہیں. یعنی جسم جو ہے بغداد میں اور روح مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتی تھی، مواجہ کے سامنے رہا کرتی تھی. اس مقام اور مرتبے کو ہم کیا بیان کریں؟ لیکن وہی بات ہے کہ جسم بغداد میں موجود ہے، اور میں نے ابھی چونکہ ابتدا میں حوالہ دیا اور آپ کا یہ شعبہ بھی میں چاہتا ہوں اس پہ آپ کلام کیجیے. فسادات، تشدد، فتنہ، خون ریزی اور ایک عجیب کیفیت تھی. یہ 6 7ویں صدی بڑی ٹربلنس کی صدی رہی ہے، لیکن یہاں ٹربلنس تھا، وہاں دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو دھڑا دھڑ جو ہے اس کائنات میں بھیجا، منتخب کر کے بھیجا، ڈیوٹیز دے کے بھیجا. ایک ڈیوٹی سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کو عطا ہوئی. ذرا یہاں سے تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام جلال الدین سیوطی، محدث مناوی اور امام شعراوی جیسی بزرگ ہستیوں نے یہ واقعہ درج کیا ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سید کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تمام وجود مسعود وہ ہیں جو ایک ہی دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی طبقہ اولیاء میں پیدا فرمایا. اللہ اللہ اللہ. پھر آپ دیکھیے کہ جس واقعے کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں، محدثین اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے ہیں تو وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ نے حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام پیش کیا ہے کہ السلام علیک یا جدی، اللہ یا جدی، اے میرے جد امجد آپ پر اللہ کا سلام ہو. اللہ اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک سے جواب آیا ہے وعلیک السلام یا ولدی، اللہ، اے میرے بیٹے آپ پر بھی سلام ہو. اور پھر جو شعر آپ نے کہا ہے وہ قابل توجہ ہے. اللہ اللہ. آپ فرماتے ہیں فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے جسمانی بودھ ہوا کرتا تھا تو میں اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. تو قبل الارض عنی وہی نائبتی، اور میری روح آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر آپ کی دہلیز مبارک کا بوسہ لیا کرتی تھی. اور پھر آپ فرماتے ہیں وہذہ دولت الاشباح قد حضرت فخذ یمینک کی تحظی بها شفتی، یا رسول اللہ اپنے دستہ مبارک آپ باہر نکالیے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک کو بوسہ دوں اور میرے لبہائے مبارک کو یہ مقام حاصل ہو. حدیث شریف میں ہے جنید بھائی، حدیث کے مطابق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جو مجھے حالت خواب میں دیکھے گا ان قریب مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا. اور حضرت سید کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے کہ اللہ رب کریم نے آپ کو حالت بیداری میں تمام اولیاء کی موجودگی میں اپنی ایسی زیارت کروائی ہے کہ آپ کا وہ مقام و مرتبہ بغداد کے اس زمانے کے تمام اولیاء پر ظاہر ہو گیا. نہ صرف اپنا، نہ صرف ان کا مقام، اپنا مقام بھی واضح ہے. تو زندہ ہے واللہ. اب آپ دیکھیے کہ جو بغداد کے سیاسی پس منظر کی آپ نے بات کی ہے، بغداد کے اس زمانے میں 4 سے 5 خلفاء ہیں جو عباسی خلفاء میں تبدیل ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک زمانہ وہ ہے کہ 490 ہجری میں مسلمانوں کے ہاتھ سے بیت المقدس نکل جاتا ہے، صلیبی جنگوں کا دورہ ہے. 622 ہجری میں تاتاریوں کا فتنہ اٹھتا ہے، بغداد کو تاخت و تاراج کر دیتا ہے. اور یہی وہ وقت ہے کہ جو بغداد مسلمانوں کا سیاسی، روحانی اور علمی مرکز قرار پاتا ہے. اور ایسے وقت میں حضور غوث اعظم بھی بغداد میں ہیں، حضرت سید کبیر رفاعی بھی بغداد کے اندر ہیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو فتح ہوئی ہے بیت المقدس کی جو فتح ہوئی ہے، اگر آپ تاریخی طور پر پڑھ کر دیکھیں ہاکذا ظہر جیل صلاح الدین، تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضور غوث اعظم، سید کبیر رفاعی اور ان تمام اکابر اولیاء نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو تیار کرنے میں بڑا کردار ادا کیا. بلکہ وہ اپنا، مجھے یاد آ گیا کہ قدامہ رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ بنیادی طور پہ چیف کمانڈنگ آفیسر جو بنے تھے، وہ آخری سال شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدمت کا اس کو جو ہے وہ ان کو حاصل ہوا تھا، اور وہ چیف کمانڈنگ آفیسر بنے. اور امام غزالی علیہ رحمہ کی بھی جو اس میں جماعت تھی ساتھ ساتھ. اب آپ دیکھیے کہ امام غزالی ایک طرف مسلمانوں کے فکری اور نظریاتی محاذ کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور ان اولیاء نے خاص طور پر لوگوں کے زنگ آلود قلب و نظر کو جلا عطا فرمائی. اب آپ دیکھیے کہ شیخ خود فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ طریقی دین بلا بدعت، فرماتے ہیں میرا طریقہ یہ ہے کہ میں دین پر کاربند ہوں، بدعت کا کوئی اس میں دخل نہیں. فرماتے ہیں وعمل بلا کسل، عمل ہے سستی اور کاہلی نہیں ہے. ونیت بلا فساد، درستگی نیت ہے اس میں فساد نہیں ہے. وصدق بلا کذب، سچائی ہے جھوٹ نہیں ہے. وحال بلا ریاء، ہمارا حال ایسا ہے کہ اس میں کوئی ریا نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اتبع ولا تبتدع، فرمایا کہ محمد رسول اللہ کی اتباع اور اطاعت کرو، بدعت پیدا نہ کرو. فإن اتبعت بلغت النجات، اگر تم نے حضور کی اتباع کری تو نجات کو پا جاؤ گے. وصرت من اہل السلامہ، اور تم ان لوگوں میں سے ہوگے جن کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرماتا ہے.
جاتا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے بدعت کے راستے کو اختیار کیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. صرف ایک بات میں آپ کے کیونکہ آپ نے کہا کہ بغداد کا جو اس زمانے کا دور ہے, صرف ایک بات میں عرض کروں کہ جنید بھائی ہمارے ہاں جتنے بھی اکابر اولیاء ہیں بالخصوص بغداد میں اسی عہد کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک وقت میں مسند افتاء اور ارشاد کو بھی رونق بخش رہے ہیں اور دوسری طرف اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر آپ حقیقت اور طریقت کی بھی تعلیم دے رہے ہیں. اسی لیے آپ کو ابو العلمین کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جس کی ذات میں ظاہر اور باطن دونوں جمع ہو گئے. لوگ صرف شیخ طریقت ہوتے ہیں, یہ شیخ طرائق ہیں کہ تمام طرائق آپ کے سبحان اللہ. کمال کر دیا آپ نے, کمال کر دیا صاحب, کیا بات ہے جی. بس ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین, درود پاک کی اگلی منزل پہ چلتے ہیں. درود پاک چونکہ ظاہر ہے آل کی بات ہے اور سرکار علیہ السلام کی بات ہے, ان کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے ہیں. آپ بھی پڑھیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, اس یقین کے ساتھ کہ سرکار نظر بھی فرمائیں گے, سرکار کرم بھی فرمائیں گے, اور اس کے بعد لوٹتے ہیں, گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین کرام, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میری کیا کیفیت ہے. ظاہر ہے جب اتنی پاک اور مطہر اور اتنی بلند پایا شخصیات کا ذکر ہوتا ہے اور ایسی ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جن کے آگے ہم کچھ بھی نہیں ہیں ناظرین, تو حقیقت ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ جب ان کا ذکر ہو تو پھر ان کے افکار کا بھی ذکر ہو. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا, میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ نے فرمائی ہیں. کیا خوبصورت اقوال ہیں. فرماتے ہیں کہ جو اپنے اوپر غیر ضروری باتوں کو لازم کرتا ہے وہ ضروری باتوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مخلوق کو اپنے ترازو میں مت تولو بلکہ اپنے آپ کو مومنین کے ترازو میں تولو تاکہ تم کو ان کی فضیلت اور اپنی محتاجی کا علم ہو جائے. جو شخص یہ خیال کرے کہ اس کے اعمال اسے رب قدیر تک پہنچا دیں گے تو اس نے اپنے راستے کو کھو دیا. پھر فرماتے ہیں, اور کیا کمال بات فرماتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ سے وہی انسیت رکھ سکتا ہے جو کامل درجے کی طہارت رکھتا ہو. آگے فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت داخل فرماتا ہے اور ہر مشکل گھڑی میں اسے کافی ہو جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ کتنے ہی خوش ہونے والے ایسے ہیں کہ ان کی خوشی ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے, اور کتنے ہی غمگین ایسے ہیں کہ ان کا غم ان کے لیے باعث نجات بن جاتا ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے ایسے شخص پر جو دنیا مل جانے پر اس میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے اور چھن جانے پر اس پہ حسرت کرنے لگتا ہے. اللہ رب العزت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے علاوہ تمام مخلوق سے وحشت ہو, کیونکہ اولیاء سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے. ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے. اب اپنا طریقہ بتلا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ نہ تو کسی سے مانگو, نہ کسی سائل کو منع کرو, اور نہ ہی کچھ جمع کرو. آگے فرماتے ہیں کہ سستی اور کاہلی سے بہرحال بچو, اللہ رب العزت کی مرضی پر ہمیشہ جمے رہو, اپنے آپ کو رات میں عبادت کا عادی بناؤ اور ریاکاری سے دور بھاگو. آگے فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیزوں سے بچاؤ. درویشوں اور غریبوں کی خدمت کو لازم جانو اور نیک کاموں میں ہمیشہ جلدی کرو. اور آخری بات کہ خلوت اور جلوت ہر جگہ اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ. بس ناظرین اگر ان ملفوظات پہ عمل کر لیں گے نا, ایسا کوڈ آف کنڈکٹ زندگی کا بن جائے گا کہ بس پھر کمال ہی کمال ہو جائے گا. علامہ صاحب اب بات یہ ہے کہ آخری بات چلیں وہیں سے اٹھا لیتے ہیں نا, کہ خلوت اور جلوت ہر جگہ اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ. عاجزی اور انکساری آپ کی شخصیت میں ایسی کہ میں جب پڑھتا ہوں حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ کو, آپ یقین مانیے میں انگشت بدانداز رہ جاتا ہوں کہ اس لیول کی عاجزی, کہ وہ جو واقعہ ہے مریدوں والا, کہ مریدوں کی مطلب جو ہے مجلس میں تشریف فرمائے, کیا سوال ہو رہا ہے, ذرا وہیں سے شروع کریں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جتنے بھی اولیاء کرام آپ کو نظر آئیں گے ان میں 2 چیزیں آپ کو ضرور نظر آئیں گی کہ تکبر سے دور ہوں گے اور عاجزی اختیار کیے ہوئے ہوں. نمبر 1. نمبر 2, ظاہر ہے کہ خلق خدا کی خدمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھی کبھی غافل نہیں ہوں. اللہ اکبر. تو چونکہ خلق خدا کی خدمت یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کا ایک ذریعہ ہے.
قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے، لہذا یہ چیزیں تمام اولیاء میں، تمام صالحین میں آپ کو نظر آئیں گی. اور ان کی کیفیت یہ ہے اولیاء کرام کی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی، کہ قرآن پاک میں یہ بیان تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا ہیں. تو یہ ان کی کیفیت ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی آپ کے مریدین آپ کے سامنے موجود ہیں، جہاں آپ تربیت فرمائیں، کچھ ملفوظات کا آپ نے ذکر فرمایا، اور یہ طریقہ تو شریعت کے وہ اصول ہیں، وہ کامل رہنما اصول ہیں کہ اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو نہ صرف ان کے مریدین بلکہ ہر مسلمان، بلکہ ہر انسان کے لیے یہ کامل زندگی گزارنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. پیران عظام میں میرا خیال ہے ان کے لیے بھی کوڈ آف کنڈکٹ اس واقعے میں آ گیا کہ جب آپ نے مریدین سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ میرے اندر عیب کیا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ اب ظاہر ہے کہ ہوتا تو یہ ہے کہ مریدین جاتے ہیں پیر صاحب کے پاس کہ ہمارا ظاہر باطنی صفائی کا سلسلہ کریں، اور ظاہر بیعت کے مقاصد بھی یہی ہیں، لیکن ایک پیر کا، اور وہ بھی اس درجے کے شیخ کہ جنہیں شیخ کبیر کہا گیا، جو حسینی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انعامات سے نوازا، اتنی برکتوں سے نوازا. اب وہ کہنے کہ مجھے میرا عیب بتاؤ. اب کس کی مجال ہے مرید کی؟ آج تو مطلب وہ کس نے ایک جملہ کہا تھا کہ غریب آدمی کے لیے وزیر سے ملنا بھی مشکل ہے اور پیر سے ملنا بھی مشکل ہے. تو یہ کیفیت اس وقت ہماری ہے، دل کا زخم جو گہرا ہے اور پیر پہ پہرا ہے. یہ حالات ہیں ہمارے یہاں کہ غریب آدمی، اب وہ مریدین سارے موجود ہیں وہاں پہ، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ ذرا تم یہ بتاؤ مجھ میں کوئی عیب ہے. تو ایک نے جسارت کی، ہاتھ کہا کہ حضور میں کہنا چاہتا ہوں کچھ، کہا کہ ذرا بتائیے. اور یہ وہ نہیں تھا کہ مطلب اگر وہ آپ کو آپ کا کوئی عیب بتا دے آپ اسے بیعت سے خارج کر دیں، بلکہ کہا کہ مجھے عیب بتاؤ. کہا کہ حضور آپ کا عیب یہ ہے کہ آپ نے ہم جیسے نکموں کو اپنی بارگاہ میں رکھا ہوا ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کو آپ نبھا رہے ہیں، یہ بڑا عیب ہے. تو آپ رونے لگے. آج سے انکساری کیفیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس کام پہ لگایا ہے اور میں تمہارے لیے تمہارے ساتھ ہوں. پھر آپ نے یہ کہا کہ میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، میں تو ایک عام سا فرد ہوں، تم سے کمتر ہوں، تمہارا خادم. اور پھر یہ جو آپ نے اقوال ذکر کیے کہ مومنین کے حوالے سے کہ بندہ جو ہے وہ مخلوق کو اپنے ترازو میں مت تولو بلکہ اپنے آپ کو مومنین کے ترازو میں تولو. یہ کتنی عالیشان بات ہے کہ خلق خدا کا معاملہ. اور پھر جو ابھی قبلہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ جب وہ خلافت دینے کا معاملہ ہے تو درخت کے پتوں کے حوالے سے کہا کہ نہیں میں تو نہیں توڑ سکتا کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے. کیا خوف خدا ہے، کیا خوف خدا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کہ ہر مخلوق اللہ من شیء الا یسبح بحمدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہر شے ذکر کر رہی ہے. یہاں پہ ایک بات جو خاص طور پہ آپ کی عبادت کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، عاجزی کی بات ہے، عبادت کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کی عادت تھی روزانہ 400 رکعت نوافل ادا کیا کرتے تھے، جن میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، نیز روزانہ 2000 مرتبہ استغفار بھی کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ جو ساری باتیں ہیں سمجھنے کی ہیں ہمیں کہ آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مریدین کو تلقین اور پیر صاحب عمل سے دور. اور پھر اگر بیعت کرنے سے پہلے کوئی بندہ نیکیاں کر رہا ہے تو بیعت ہونے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بیعت کر لی، سارا کام میرا مکمل ہو گیا، پیر صاحب نے مجھے جنت میں آ کے چھوڑ دینا ہے. تو اس تصور کی نفی یہاں پہ کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اگر مرید کے لیے ضروری ہے تو پیر کے لیے اس سے زیادہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اچھا مفتی صاحب اب ذرا چونکہ آپ رفاعی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک تو یہ کہ سلسلے کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے، کیونکہ میں جب ظاہر ایک طرف تو یہ بات آئی کہ دیکھیں نا مقام اور مرتبہ کیا اللہ نے عطا فرمایا کہ 2 لاکھ کے قریب خلفاء اور ان کے خلفاء آپ کے تھے، لیکن عاجزی کا عالم یہ کہ آپ مریدین سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا کوئی عیب ہے تو مجھے بتاؤ. حد ہو گئی. یعنی آپ سوچئے کہ آج کوئی تصور نہیں کر سکتا، ہمیں تو 2 الفاظ آ جائیں تو ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو ابن الوقت سمجھتے ہیں یا بقراط و سقراط سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں نے جب ایک واقعہ پڑھا نا وہ خارج زدہ کتے والا، آپ یقین مانیے میں اس وقت ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں نا، میرا اللہ جانتا ہے، میرا اللہ شاہد ہے، میری اس وقت روح کانپ رہی ہے. یعنی جس گاؤں سے بستی سے خارج زدہ کتے کو نکال دیا جائے، آپ جا کر جنگل میں اس کی تیمارداری کریں، آپ جا کر اس کی مرم پٹی کریں، آپ جا کے اس کی جو ہے خدمت کریں، آپ اس کو کھانا کھلائیں یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو جائے، اس کے بعد بھی ختم نہ کریں، اسے نہلائیں دھلائیں صاف ستھرا کر کے دوبارہ لے کے آئیں. یعنی کیا آپ کا مقام اور مرتبہ ہے؟ ذرا رفاعی سلسلے کے بارے میں بتائیے. میں تو یقین مانیے محبتوں میں ڈوبا ہوں اس سلسلے کی. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کے حوالے سے ایک بڑا خوب جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ آپ مقام ابدیت پر اس طرح قائم ہیں کہ اپنے بدبخت مریدوں کو بدبختی کی فہرست سے نکال کر سعادت مندی کی فہرست میں ڈال دیتے ہیں. یعنی اس مقام پر آپ فائز ہیں. اور تمام جتنی باتیں ذکر کی گئیں اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ اس مقام پر فائز ہیں کہ نہ شوق کمال ہے نہ خوف زوال ہے. یعنی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہے. اور یہ جو فلسفہ ہے جنید بھائی کہ بے غرض خیر خواہی کا جذبہ، یہ شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا بنیادی پیغام ہے. اور یہ وہ پیغام ہے جو آپ نے عملی طور پر لوگوں کو دیا. ایک واقعہ وہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ایک اور 2 واقعات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں کہ مخلوق سے پیار اور جذبہ ہمدردی جس کی آج ہم سب کو، مجھے اور ہمارے تمام ناظرین کو ضرورت ہے، وہ کس قدر ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر اگر مچھر آ کر بیٹھ جاتا تو آپ کے مریدین فرماتے کہ آپ اسے نہ اڑاتے اور کہتے کہ اس کا جو رزق اللہ نے یہاں پر لکھا ہے
ہے یہ وہ ضرور پیے گا اور اسے پینے دیتے مکمل کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ باہر سفر کر رہے ہوتے, آج ہمیں کوئی چیز تنگ کر رہی ہوتی ہے تو ہم بلا سوچے سمجھے ایک لمحے میں مار دیتے ہیں. کوئی ٹڈی آ کر آپ کے کپڑوں کے سائے میں بیٹھ جاتی ہے تو آپ رک جایا کرتے. کیا اچھی بات. یعنی آج ہمارے یہاں اگر کسی کو ظاہری شہرت مل جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے راستے میں روکنے کی ضرورت کیسے کی, میں چند لمحات کے لیے یہاں کھڑا کیوں ہوا. وہ ایک ٹڈی بے زبان جانور ہے, وہ آپ کے کپڑے کے سائے میں آ کر بیٹھا تو آپ رک گئے, اور جتنی دیر وہ اپنی مرضی سے بیٹھی رہی آپ رکے رہے. جب وہ اڑ گئی اس کے بعد آپ نے سفر شروع کیا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد جو مخلوق خدا سے پیار تھا, ہمارے یہاں عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ عمرا کے لیے الگ پیمانہ ہوتا ہے, غربا کے لیے الگ پیمانہ ہوتا ہے. آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا کہ بے غرض جذبہ خیر خواہی. وہ کیسا تھا کہ لوگ عمومی طور پر جو برس والے ہوتے ہیں, جو کوڑھ والے ہوتے ہیں, ان سے بھاگتے ہیں کہ جی اس کو مرض ہے میں اسے اپنے قریب نہ بٹھاؤں. یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈا کرتے تھے. یقین کا عالم کیا تھا کہ حدیث میں آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لا عدوا, تو آپ ان کے پاس جا کر بیٹھتے, ان کی تیمارداری کیا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور ان کے جسموں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا کرتے تھے. سر کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کوڑی مریض کے پاس جائے, وہ جا کر وہاں پہ ان کی تیمارداری کر رہے ہیں, اپنے دست مبارک پھیل رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اگر سفر سے جنید بھائی لوٹ رہے ہوتے تو آپ جب شہر آنے لگتا تو اپنے مریدین کے سامنے لکڑیاں جمع کرتے اور سر پہ اٹھا لیتے. اللہ. اب مریدین شیخ کو دیکھ رہے ہیں کہ شیخ نے لکڑیاں جمع کر کے اپنے سر پہ اٹھا لی ہیں, تو مریدین بھی وہ لکڑیاں جمع کر کے گٹھے بنا کر اپنے سروں پر اٹھا لیتے. اور جب آپ شہر میں داخل ہوتے تو یتیموں اور بیواؤں کی مدد کیا کرتے تھے. یعنی جو عورتیں باہر نہیں نکل پاتی تھی کام کے لیے, آپ جا کے ان کی مدد کیا کرتے تھے. آج کا شیخ اور شیخ کبیر احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ, ان کی زندگی سے پیغام یہ ہے کہ اپنے قریب یتیموں کو رکھیں, مسکینوں کو رکھیں, بیواؤں کی مدد کریں, غربا کا خیال رکھیں, فقراء کا خیال رکھیں. اگر آپ کی زندگی میں یہ چیز آ جائے تو پھر دو چیزوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے. وہ کیا؟ نہ شوق کمال ہوگا, نہ خوف زوال ہوگا, صرف اللہ کی رضا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. جی بات یہ ہے کہ جب مرید بولتا ہے تو پھر ایسے ہی بولتا ہے نا. اچھا جی مفتی صاحب ابھی بتائیے, دیکھیں میں تو ابھی وہ اصل میں انہی باتوں میں کھویا ہوا تھا, اچانک وہ میرے سامنے جو ہے وہ سرکار غوث اعظم حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات آ گئی کہ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا اخلاق سر تا پا شریعت اور قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. یہ شیخ کبیر کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ان کا دل اللہ رب العزت کے ساتھ مشغول ہے, انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ پا لیا. کیا خوبصورت جملہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ پا لیا, جب رب مل گیا تو سب کچھ مل گیا. پھر ایک جگہ میں ایک اور بات پڑھ رہا تھا, وہ بڑی کمال بات ہے. حضرت سیدنا ابراہیم حوازنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی جو میں سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کی کیا تعریف کر سکتا ہوں کہ ان کے جسم کا ہر بال ایک آنکھ بن چکا ہے, جس کے ذریعے وہ دائیں بائیں مشرق اور مغرب کی طرف جو ہے ہر سمت دیکھتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یوں کہ یہ کہ اپنا صفت سے ہے نا اور اپنے کمال سے جو ان کو وہ عطا کر دیا کہ بس آپ سبھی کچھ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے پوری دنیا کے اندر. کیا فرمائیں گے ان کی تعلیمات کے بارے میں؟ جنید بھائی جب آپ درس دیا کرتے تھے تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بیک وقت 1,00,000 علماء, مشائخ, اکابر اہل علم اور عوام و خواص تشریف فرما ہوا کرتے تھے. ماشاءاللہ. اور ایک دفعہ تو ایسا واقعہ ہوا کہ بیک وقت ایک ہی نشست میں 200 اہل علم نے تفسیر, اصول تفسیر, حدیث, اصول حدیث, فقہ, اصول فقہ, لغت, علم البدی, معنی اور بیان اور حقیقت اور طریقت سے متعلق 200 سوالات کیے اور ایک ہی نشست میں آپ نے تمام سوالات کے جوابات دیے. اللہ اکبر, اللہ تو کسی نے کہا کہ یہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ہر وقت حضرت کو آپ نے واضح نصیحت مصروف کر رکھا ہے. تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ یا ابا زکریا, فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو, مجھ سے سوال کرنے دو, قبل ان یفقدونی, قبل اس کے کہ یہ مجھے دوبارہ نہ پا سکیں. فرمایا کہ دنیا تو زائل ہونے والی ہے. جب آپ نے ارشاد فرمایا تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تو ان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بن گئے. آپ کی کتابوں میں حالت اہل الحقیقت مع اللہ جو اس وقت میرے سامنے بھی رکھی ہوئی ہے, الصراط المستقیم, کتاب الحکم, شرح التنبیہ, معانی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تفسیر سورۃ القدر, البہجہ, النظام الخاص لاہل الاختصاص, المجالس الاحمدیہ, الطریق الی اللہ, التحفۃ الرفاعیہ, اسرار العبادات, یہ تمام کے تمام آپ کی بزرگ تصانیف میں سے ہیں. شیخ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا بلند مقام آپ کے پائے کے رہے. جی یقیناً. شیخ سے پوچھا گیا کہ اتنا بڑا مقام کیسے ملا, تو آپ کی زبانی فرماتے ہیں کہ سلکت کل الطرق الموصلہ, فرماتے ہیں میں نے سارے طریقوں کو آزما کر دیکھ لیا. فرماتے ہیں کہ فما رأیت اقرب ولا اسهل ولا اصلا, فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا قریب ترین ذریعہ مجھے نظر نہیں آیا کہ میں مخلوق سے محبت کروں, مخلوق کی خدمت کروں اور عاجزی اور انکساری کروں. آپ دیکھیے کہ شیخ کی تعلیمات کی بات ہو رہی ہے, آپ نابینا لوگوں کی چپلیں, جنید بھائی,
اللہ پیروں کی جوتیاں مریدین رکھتے ہیں، شیخ نابینا افراد کی جوتیاں ان کے آگے رکھا کرتے ہیں. اللہ اکبر، یعنی ختم ہو گئی نا بات، یعنی یہاں آجزی ان کے ساری فنا، یعنی فنا ہو گئی ایک آدمی میں، ختم ہو گئی. کیا لیول ہے مطلب آجی. اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ مجزومین کی آپ بات کر رہے تھے جن کو جزام کا مرض ہوتا ہے، کووڈ کے مریض کے پاس لوگ جانا پسند نہیں کرتے. لوگ رتفاؤ کی بات کرتے ہیں کہ جس نے جزام کے لیے پہلا ہاسپٹل بنایا. شیخ کبیر علیہ الرحمہ ان کا لباس بدلواتے ہیں، ان کے کپڑے دھوتے ہیں، انہیں غسل دلواتے ہیں. شیخ کی یہ کتاب میرے سامنے رکھی ہے، حالت اہل الحقیقہ مع اللہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنی حدیث، آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضور علیہ السلام سے جب کوئی حدیث روایت کرتے ہیں نا جنید بھائی، تو آپ اپنے مشائخ سے روایت کرتے کرتے پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرماتے ہوئے سنا؟ فرمایا کہ ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد رسول اللہ کے نبی ہونے پر راضی ہوگا. اور ایک خوبصورت حدیث جو آپ سے مروی ہے جس کو آپ نے اپنے اس باب میں رقم کیا کہ جہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم مبارک سے برکت کو حاصل کرو، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من ولد لہ مولود، جس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، فسماہ محمدا تبرکا بہ، اور حضور کے نام سے برکت لیتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کان ہوا و مولود لہ فی الجنہ، تو وہ اس کا باپ دونوں اللہ تبارک و تعالی جنت میں جمع فرما دے گا. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ معرفت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ المعرفت نور، معرفت اللہ کا نور ہے. اسکنہ اللہ تعالی قلب من احبہ من عبادہ، اللہ تعالی معرفت کا نور اسے عطا فرماتا ہے کہ جس بندے کے دل کو اللہ اپنی محبت کے لیے پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. اچھا ابھی بات علامہ صاحب اس وقت بڑا ایک ایسا خیال آیا جو میرا خیال ہے اس پہ بات ہونی چاہیے اور دنیا کے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے. ہمارا پرابلم مجھے لگتا ہے ایسا ہوا ہے کہ ہم نے صوفیہ کی شخصیت کو جو ہے بہت محدود کر دیا، چونکہ وقت بہت کم ہے. بہت مختصر میں چاہتا ہوں، سوال ایک ہی ہے، جواب آپ تینوں نے دینا ہے اپنے اپنے انداز سے. سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ ذہن میں رہے، ایک طرف آپ کی شخصیت نظر آتی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا کہ 6 اور 7 ہجری ہے اور ایک ٹربلنس مچی ہوئی ہے، اور بغداد خاص طور پہ جو ہے وہاں پر ایک فسادات، فتنہ، سارے معاملات ہیں. وہاں شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ کو بھیجا جاتا ہے اور ایک بہت بڑے مشن اور بہت بڑے کام کے لیے. ایک پہلو آپ کی زندگی کا یہ آ گیا، یعنی علمی اعتبار سے یہ بات آ گئی. اب صوفیہ کے حوالے سے کہ صوفیہ جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں کھڑے میں، ایک مقام آپ کا یہ آ گیا اور وہ مقام کے بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور پھر ایک مقام یہ کہ آپ ایک کتے کو، خارج زدہ کتے کو نہلا رہے ہیں، اور ایک مقام یہ ہے کہ اپنی بیوی کے جلال کو گھر میں برداشت کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں، مجھے یہ سمجھنا ہے آپ تمام تینوں احباب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا آپ کو شخصیت کی ڈائیورسٹی عطا کی ہے، کہ مقام اور مرتبہ کیا ہے اور کام کس کس لیول تک آپ نے جا کر کیے. جی ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں حضرت کے اقوال ذکر فرمایا، جو تعلیمات کا ذکر کیا، ان میں سے ایک قول اسی سے اس بات کو بہت واضح کیا جا سکتا ہے. فرمایا کہ ہمارا طریقہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے، اور وہ 3 طریقے کیا ہیں، 3 باتیں کیا ہیں کہ نہ کسی سے مانگو، نہ کسی سائل کو منع کرو، اور نہ ہی کچھ جمع کرو. یعنی اگر ان 3 چیزوں کو زندگی کا حصہ بنا لیا جائے کہ نہ کسی سے مانگنا ہے، کوئی سائل آ جائے تو اس کو منع نہیں کرنا، اور جو کچھ اس کو جمع نہیں کرنا. اسی کو اگر آپ یہ دیکھیں تو سلسلہ قادریات میں آگے بڑھتا سلسلہ حضور شیخ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ سلسلہ پہنچا. اور آپ سے بھی اسی طرح کا ایک قول جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے. کسی نے پوچھا تھا کہ حضور ہمیں کوئی نصیحت کریں، تو فرمایا کہ تما نہیں، جمع نہیں اور منع نہیں. تمام مت کرو اور منع مت کرو. کیا مطلب ہے؟ کہ لالچ مت کرو کسی بھی حوالے سے مخلوق سے، اور اگر کوئی دے تو پھر منع بھی مت کرو، جب آ جائے تو جمع بھی مت کرو. یہی سارا طریقہ ہے کہ جب آپ اس اعتبار سے آ جائیں گے کہ آپ کے اندر سے حرص، لالچ، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا مطلوب و مقصود ہوگی، تو سارے معاملات آپ کے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے. جی صاحب مختصراً دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسب اور ایک ہوتی ہے عطا. جب آپ اللہ کے دین کے لیے کسب کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا کرتا ہے، اور جب آپ کو اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے تو پھر آپ ہمہ جہت شخصیت بن جاتے ہیں. شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ابتداءً علم حاصل کیا، تو آج ہمارے افراد کو یہ ضرورت ہے کہ اگر انہیں گدی نشین ہونا ہے تو وہ علم پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھوائیں. پھر اس کے بعد آپ کی جو روحانی تربیت تھی وہ آپ کے ماموں نے کی، جو باطنی تربیت تھی. آج جو آپ فرما رہے تھے نا کہ فقدان ہے، اس فقدان کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ تعلیم ہے، لیکن جو باطنی تربیت ہے، جو نظروں سے پلائی جاتی ہے، وہ باطنی تربیت موجود نہیں ہے. تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، ڈھونڈنے والوں کو مل جاتے ہیں. ایسے شیوخ کے پاس آپ جا کر بیٹھیں جو آپ کی باطنی تربیت کریں. اور تیسری اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ صرف قال والے نہ بنے، حال والے بنے. وہ قال والے بھی تھے اور حال والے بھی تھے. آج ہمارے معاشرے کے اندر صرف قال والے رہ گئے جو اپنی ہی ذات میں گم رہتے ہیں اور اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے. اور جو حال والے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مذہب طریقی دین بلا بدعت و ہمت بلا کسل و قلب بلا شغل و نفس بلا شہوت. کہ میرا جو طریق ہے وہ ایسا دین ہے جس میں بدعت نہیں ہے، ایسی ہمت ہے جس میں سستی نہیں ہے، اور ایسا دل ہے جس میں مخلوق کے لیے مشغولیت نہیں ہے.
سبحان اللہ، اس چیز کو اپنے سبحان اندر اللہ۔ سے نکال دیں. اور آخری بات فرمائی وَنَفْسٌ بِلَا شَهْوَةٍ، ایسا نفس ہے جس میں شہوت نہیں ہے. تو اگر شہوت کا غلام چاہے وہ عالم بنے، چاہے وہ عابد بنے، چاہے کوئی اور بنے، وہ پھر دنیا کا غلام ہو جاتا ہے. اور جو شہوت کو نکال دے تو وہ پھر اللہ کے راستے پر چلے. بہت مختصر شارٹ کامنٹ. شیخ کی زندگی کا پیغام خدمت مخلوق، محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ ایمان، توحید، یقین اور تصدیق اگر دل کی زمین کی بنیاد ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کی شاخیں کیا ہیں. فرماتے ہیں کہ خوف اور امید فکر کے ساتھ ہے، صدق اور وفا اخلاص کے ساتھ ہے، خشیت اور بکا تقوی کے ساتھ ہے، قناعت اور رضا توکل کے ساتھ ہے، تعظیم اور حیا سکینہ کے ساتھ ہے، اور استقامت اور وفا محبت اور عشق رسول کے ساتھ. سبحان اللہ جی، آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کے رجسٹر میں ہم تمام محبت کرنے والوں کا نام شامل فرماتے ہیں. ناظرین کرام، جاتے جاتے میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، مقام مرتبہ ظاہر ہم تو اپنے کم علم کی وجہ سے جو کچھ بھی بتا سکتے تھے بتایا، ہم اس کا تعین تو کر ہی نہیں سکتے. لیکن آخری وقت جب حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کا آیا، جب آپ پردہ فرمانے لگے ناظرین، تو عاجزی کا عالم دیکھیے کیا ہے. مقام آپ کے ذہن میں رہے، آپ عاجزی دیکھیے کیا ہے کہ آپ اپنے چہرہ اقدس کو اور داڑھی مبارک کو مٹی پر رگڑتے تھے. مٹی پر رگڑتے تھے. مقام سوچیے ذرا، خلفاء کی تعداد کتنی، مریدین کی تعداد کتنی، اور روتے جاتے تھے اور دعائیں مانگتے جاتے تھے کہ یا اللہ عفو درگزر فرما، عفو درگزر فرما، عفو درگزر فرما، مجھے معاف فرما دے. اس کے بعد آپ نے ایک دعا مانگی نا، وہ دعا پڑھنے کے بعد تو میری روح کام گئی. دعا کیا ذرا سنیے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس مخلوق پر آنے والی مصیبتوں کے لیے چھت بنا دے. یعنی سوچیے ناظرین کہ اس وقت بھی سوچ یہ ہے کہ ایک تو اپنے گناہوں کی معافی، دوسرے میں چھت بن جاؤں، سائبان بن جاؤں، تاکہ مخلوق کے خدا کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. اب اس کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ بڑا کمال واقعہ ہے ناظرین. ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ اپنے مرید خاص حضرت سیدنا جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر ایک باغ کی خریداری کے لے کر، اچھا باغ تھا جناب شیخ اسماعیل کا. مرید نے کہا کہ مجھے یہ باغ خریدنا ہے. چلے گئے جی، جا کر اس سے پوچھا جی کتنے میں بیچتے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں جو ہے وہ بہت بیش بہا قیمت پہ بیچوں گا، جب تک کہ میری منہ مانگی قیمت نہیں ملے گی میں اس محل کو، مطلب اس باغ کو میں آپ کو نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا کہ بھئی قیمت تو مانگو. فرمایا بات یہ ہے کہ مجھے جنت کا محل اس کے بدلے میں چاہیے، اگر آپ یہ مجھے دیں گے تو پھر میں آپ کو یہ باغ بیچ دوں گا. فرمایا یہ تو میں ظاہر ہے نہیں دے سکتا، کچھ اور مانگ لو، دنیا کے حوالے سے کچھ مانگ لو، میں تمہیں دے دوں گا. فرمایا نہیں وہی مجھے چاہیے. اچھا جی وہی چاہیے. آپ استغراق کی کیفیت میں گئے، آپ نے سر اقدس کو اٹھایا اور فرمایا کہ جا تو نے جو مانگا ہم نے تجھے عطا کر دی. اب چونکہ ظاہر ہے وہ بھی سمجھدار تھے، تو بھئی بات یہ ہے کہ میں اس طرح سے تو نہیں مانگوں گا، مجھے لکھ کے دے دیجیے. پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر، یعنی اس کاغذ پہ لکھا اور لکھ کے ایک تحریر لکھ کے آپ نے اس کو حوالے کر دیا. اور تحریر میں کیا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے اپنا نام لکھا، حضرت احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ، مطلب اس طرح سے میں نے جو ہے کمٹمنٹ کیا ہے اور یہ محل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا. اور ضمانت کس کی دی؟ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی. بہت مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین کہ جب وہ اپنے گھر پہ گئے، سارا ماجرا بیان کیا، جب گھر والے بچوں نے سنا تو مطمئن ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے جنتی محل مل جائے گا. ان کا انتقال ہو گیا ناظرین. انتقال کے فوری بعد یعنی دوسرے تیسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ ان کی قبر پہ یہ الفاظ جو ہے بہت ہی واضح طور پہ نظر آتے تھے کہ ہمیں تو وہ مل گیا جو سچا وعدہ تھا اور جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا. یعنی جو کچھ بھی کمٹمنٹ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ نے کی تھی وہ ان کو مل گیا. بات یہ ہے کہ اولیاء کے دامن کو تھام لیجئے. یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں تو پوری کرتے ہیں، نہ دنیا میں چھوڑتے ہیں نہ آخرت میں چھوڑتے ہیں. یہ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں اور بھولے ہوئے قرآن کو دوبارہ یاد کرنے کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سورہ نمل کی آیت نمبر 6، روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اگر قرآن پاک یاد کیا جائے تو بھولا ہوا قرآن یاد ہو جاتا ہے. حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے کہ ہمارا طریقہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے: نہ تو کسی سے مانگو، نہ کسی سائل کو منع کرو، اور نہ ہی کچھ جمع کرو. روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ حضرت شیخ رفاعی علیہ رحمہ کے حوالے سے مضمون کو ضرور پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے. ٹویٹر اکاؤنٹ کو اگر ابھی تک آپ نے فالو نہیں کیا فالو کر لیجئے. فیس بک پیج کو اگر